میں نے اپنا سفر 1982 میں شروع کیا. میں 1982 بیچ سے ہوں اور یہ سفر کافی طویل تھا اور کچھ خوشیاں تھیں، کچھ دشواریاں تھیں، پر الحمدللہ گزر گیا. میرے تایا خدا بخشے ہمارے پہلے سفیر تھے بنگلہ دیش کے. فیملی میں ایک ٹریڈیشن تھی تو سب نے کہا CSS کر لو، تو میں نے امتحان دے دیا. لیکن امتحان کے 4 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریٹن، پھر انٹرویو، پھر میڈیکل، پھر سائیکولوجیکل. سائیکولوجیکل میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ خواتین کو ایسے سوالات پوچھیں کہ وہ گھبرا کے فورن سروس چھوڑ دیں اور حکومت کے اوپر کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے. وہ جی لڑکیاں خود ہی آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، سیٹیں ضائع ہو جاتی ہیں تو ہم اس لیے ان کو نہیں لے رہے. لیکن دراصل وہ عورتوں کو چاہتے نہیں تھے اور ان کو ڈسکریج کیا جا رہا تھا. بٹ میں ان کی یہ کھیل سمجھ گئی تو میں نے کہا جی صاف بات کریں، فورن سروس اور نو سروس، مجھے اور کوئی سروس کرنی ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ چینج کرنے، جیسے ہمارے بیچ میں پروین شاکر بھی تھیں، فورن سروس میں آئی تھی لیکن انہوں نے کسٹمز پہ چینج کر لیا. میں نے کہا نہیں، مجھے اور کچھ نہیں لینا، آپ مجھے فورن سروس میں لیں کیونکہ میں ٹاپ میرٹ پہ ہوں، اور یا پھر آپ بتا دیں کیوں نہیں لینا چاہتے. وہ ان کی ہمت نہیں بنی تو انہوں نے کہا اچھا آپ آ جائیں. تو اس طرح سے دروازہ لڑکیوں کے لیے بند نہیں ہوا. جب شادی ہوئی، جب ایک نیا زندگی کا باب کھلا تو وہ ذمہ داریاں جو ہیں اس میں پھر کچھ چیلنجز بھی آئے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جن سے میرا نکاح کیا گیا وہ بھی فورن سروس میں ہی تھے، مجھ سے 11 سال سینئر تھے. تو ہم نہ تو کمپیٹیٹر تھے اور ایک دوسرے کی جاب جو پریشرز ہیں ان کو سمجھ بہتر سکتے تھے. اس لحاظ سے دین اٹ واز اے گڈ ٹیم ورک. لیکن جب بچے ہوئے پھر بچوں کے لیے بھی دشواری کہ آج جو ہے وہ فارسی میں وہ اسکول جا رہے ہیں اور پھر وہ فرینچ میں اسکول جا رہے ہیں، مطلب مختلف زبانوں میں ان کو جانا پڑا. ہر جگہ جہاں دوست بنے، دوست چھوڑے آگے چلے. تو وہ ان کی فارمیٹیو فیز جو تھی وہ ذرا ان کے لیے مشکل تھی. میرے لیے یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ ایک عورت جب گھر سے نکلتی ہے اور ایک ایسا سفر اختیار کرتی ہے جو کہ زیادہ چلا گیا نہ ہو، کوئی پریسیڈنس اتنا نہ ہو، اس میں آپ کس طرح اپنا رستہ نکالتے ہیں. مجھے ماں بھی بننے پہ فخر تھا، اپنی نسوانیت پہ بھی فخر تھا، اور پھر ایک آفیسر سروس آف دا کنٹری کا بھی فخر تھا. تینوں کو مجھے بلینڈ ان کرنا تھا. اس کے لیے مجھے پھر بچوں کی خاطر میں نے اپنی پروموشنز جو تھی امتحان میں دیتی رہی، لیکن امبیسڈوریل پوسٹنگ میں نے تب تک نہیں لی جب تک کہ یہ ریٹائرمنٹ پہ نہیں پہنچے. سو ایک کنٹینیوٹی رہی، گھر بسا رہا، بچے اکٹھے رہے، ان کی جو پرورش تھی وہ ایک اچھے ہیلدی ایٹماسفیئر میں ہوئی. کیونکہ اگر میں الگ پوسٹنگ لے جاتی گھر بکھر جاتا، پھر واقعی بچوں کے اوپر بہت برا اثر ہوتا. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں یہ انسٹرکشنز آئیں کہ جتنی بھی خواتین گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں ان سب کو سر پہ دوپٹہ اوڑھنا ہوگا، جو ہم نے باخوشی پہن لی. لیکن اٹ واز ناٹ ویل تھاٹ آؤٹ. تو صبح ہوتی تھی پی ٹی، اب چادر پہن کے پی ٹی کرنے جانا پڑا. تو ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ جو انہوں نے ریگولیشن کی ہے اس کی کوئی سینس نہیں بن رہی، کیونکہ کیسے خواتین جو ہیں وہ پی ٹی کریں گی چادریں پہن کے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں، خواتین کو الگ پی ٹی ہوگی، مردوں کی الگ پی ٹی ہوگی. تو I think they were muddling through. Those were the days. It was more challenging because they made rules that they hadn't really thought through. جب کویت عراق وار شروع ہوئی تو کویت سے پاکستانی جو ہیں وہ فرار کر کے پاکستان جانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ایران میں I was the first female diplomat to be received by the Islamic Revolution in 1989. رات کے 3 بجے ایک فیملی پہنچی، اس میں وہ جو خاتون تھیں وہ فیملی وے پہ تھیں،
اور اس بیچارے کی اتنا بری حالت تھی کہ شمشاد صاحب نے کہا نائلہ اس وقت تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں لا سکتے تو یو گوئنگ ٹو ہیلپ ہر. آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیلیور اے بیبی. ایمبیسی میں ہم گھروں سے اپنے کشن وہ لا کے میٹریسز بچھائے ہوئے تھے. میں نے ان خاتون کی مدد کی which is not part of being a diplomat, it's being human. اور اللہ کا شکر اس کی بڑی پیاری بچی ہوئی. پھر بعد میں جب وہ خیریت سے پہنچ گئی اس نے کہا میں نے اس کا نام نائلہ رکھا ہے آپ کے نام. تو yes, that was very sweet.